ہیئرنگ کے لیے آیا تھا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے انہوں نے آرڈر کے لیے رکھ لیا ہے. ہاؤیور پشاور ہائی کورٹ میں فل بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے اسی ایشو کے اوپر, اور یہاں پر انہوں نے آرڈر کے لیے رکھا ہے اور ہم ہوپ فل ہیں. باقی دیکھتے ہیں کیا آرڈر وہ کرتے ہیں. ان اینی کیس جو بھی آرڈر آئے عدالتوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے اور اس آرڈر کا بھی احترام کریں گے, اور پھر یہ بھی کنسیڈر کریں گے کہ اگر آرڈر ایڈورس آتا ہے تو پھر انٹرا کورٹ اپیل بھی ہم اس کے اوپر فائل کر سکتے ہیں. یہ وکلاء کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ پھر طے کریں گے کیا انٹرا کورٹ اپیل اپلائی کرنی ہے یا نہیں. ہمارا نقطہ اپنی جگہ پر یہی قائم ہے کہ حکومت جو مجوزہ آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں ہے. لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان کے حقوق کے متعلق کیا قانون سازی کی جا رہی ہے, کیا آئین سازی کی جا رہی ہے. پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے اوپر اس آئین سازی کے نتیجے میں افیکٹ ہونا ہے, اور ہماری یہی خواہش ہے کہ پبلک اور سٹیزنز ایٹ لارج نہ صرف ان کو پتہ ہونا چاہیے بلکہ ان کو اس کے اندر اپنی رائے اور تجاویز دینے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے, جیسے 18ویں ترمیم کے موقع پر تھا. شکریہ. سر, جمہوری جماعتیں ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسی آئینی ترامیم نہیں لے کر آتی, اگر لے کر بھی آتی ہیں تو کم از کم وزیر قانون کو پتہ ہوتا ہے مسودے کا کہ کیا اس میں لکھا گیا. لیکن اس مرتبہ دیکھا گیا کہ وزیر قانون ایون کہ ڈپٹی وزیر اعظم کو بھی دیکھا ہم نے, وہ بھی لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے کہ ابھی تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھیں ایسا قانون ہے کہ جو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج حالات اس طرح کے ہیں کہ ڈیورنگ دا پروسیڈنگز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی ریمارک دیا کہ شاید گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا لیجسلیشن آ رہی ہے, یعنی ان لائٹر موڈ. لیکن یہ جب لوگوں کے حقوق کے متعلق لیجسلیشنز ہوں اور ہم اتنے بے بس ہو جائیں, حکومتیں اتنی بے بس ہو جائیں. مجھے تو ذاتی طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان کا مداح بھی ہوں, لیکن بینگ اے لا منسٹر ان کو ریڈ لائنز کھینچنی چاہیے تھی کہ جناب یہ لوگوں کے حقوق کے متعلق لیجسلیشن ہے, اس کو اس طرح رات کے اندھیرے میں نہیں لے کر آنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, لوگوں کے اس کے اوپر ویوز لینے چاہیے. اور بطور وکیل میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ذمہ داری تھی, اور میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ ان نون فرنٹیئرز پہ شاید وہ لڑائی کوئی ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہے ہوں. اور اگر ریڈ لائن حکومت کے لیے کھینچ دی جائے کہ یہ ترامیم پاس کرانی اگر نہ ہوئی تو پھر اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. دیکھیں حکومتیں کون سی ہیں, آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہائیبرڈ پرو میکس چل رہا ہے. حکومتوں کے پاس سپیس نہیں ہے, حکومتوں کے پاس بات کرنے کی سپیس نہیں ہے. جو ڈیموکریٹک سپیس تھی وہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے چند ماہ میں اتنی سیڈ کر دی ہے کہ آج ہم تصور پیش کر رہے ہیں کہ ہم نارتھ کوریا بننے جا رہے ہیں. تو یہاں پر سیاسی جماعتیں اب سیاسی جماعتیں نہیں رہ گئی, ان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کی اجازت نہیں ہے, ان جماعتوں کے جو اندر اختلاف رائے رکھنے کا حق نہیں ہے. جو ایک دن پورا یہاں پر سینیٹرز اور ایم این اے صاحبان کو بٹھا کے رکھا گیا ان اینٹیسپیشن کہ لیجسلیشن آ رہی ہے, انہیں ایم این ایز اور سینیٹرز کو ایک لفظ نہیں پتا تھا اس کا. تو یہ کس طرح کی جمہوریت اور کس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو اب معذرت کے ساتھ یہ تو اب ایک زمانے میں ہم بی ٹیمز کہا کرتے تھے, یہ تو اب سی ٹیم اور ڈی ٹیمز بن گئی. سر, آپ نے ایسی پہلے ریت کبھی دیکھی کہ کوئی پارٹی اپنے ہی ایم این اے کو پشاور میں یا کے پی کے میں چھپا رہی ہو تاکہ بعد میں انہیں کوئی مینیج نہ کر لے اس دوران؟ دیکھیں یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا, لوگوں کے گھر بھی توڑے جا رہے ہیں, لوگوں کے اوپر ریڈ بھی کیا جا رہا ہے. جو ایم این اے صاحبان ہیں, سینیٹر صاحبان ہیں, عطاء اللہ مینگل صاحب ایک جماعت کے سربراہ ہیں, وہ آن ریکارڈ ہے کہ ہمارے 2 سینیٹرز ہیں اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. یعنی کہ اس وقت ووٹ حاصل کرنے کے لیے 63A کے فیصلے کے بعد جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کے تو دروازے توڑے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ووٹ حاصل کر لیا جائے. لیکن ساری صورتحال اس طرح نہیں ہے, جماعتوں کے اندر اب بھی ٹھیک لوگ موجود ہیں. رضا ربانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, انہوں نے کہا اس طرح کے بھگوڑے ووٹ لینے سے لے کر جو آئینی ترمیم کرائی جائے گی وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. جماعتوں کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, لوگ پریشان ہیں. مجھے کئی پرانے کولیگز جو مختلف پارٹیز میں ہیں وہ فون کر کے کہتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اپنے دل کا دکھڑا روتے ہیں کہ یہ ہم کس راستے پہ چل پڑی ہیں ہماری جماعتیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ اگر ہو بھی جاتا ہے بازو مروڑ کے یہ ترامیم کرا بھی لی جاتی ہیں تو پھر وکلاء تیار ہیں, اور وکلاء تحریک میرے خیال سے اس کے اندر کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے حقوق کی پروٹیکشن کے حوالے سے کہ وہ پھر وہ باہر نہیں. سر, اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک بڑا وقت گزرا اور ہمیشہ سے ہی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ آواز اٹھاتی رہی ہے, لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟
مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ ڈیموکریسی کی گفتگو، ہیومن رائٹس کی گفتگو، پولیٹیکل ورکرز کے رائٹس کی گفتگو یہ ان کے لیے بہت اہم تھی۔ آج یہ ان کے لیے گفتگو اہم نظر نہیں آتی۔ سیاسی ورکر چاہے جس بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے ساتھ سڑک کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر پروسیکیوشن کو پرسیکیوشن میں بدلا گیا، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ضرور بات کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے اگر بات نہیں کی، جو کہ ہمیں نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کی کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے لیے، تو یہ وہ بوجھ ہے تاریخ کا کہ جو پھر اٹھا کر چلنا ان کے لیے مستقبل میں بہت مشکل ہو جائے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے یا ڈاکومنٹ ہے، اگر وہ شیئر کر دیا جاتا ہے، کیا اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی آئینی ترمیم کے حقوق کے لیے بہتری کے لیے کریں گی کچھ اس میں پھر سپورٹ؟ دیکھیں ڈرافٹ سامنے آئے، وہ ڈرافٹ اس کے اندر جو بھی تجاویز ہوں گی، اچھی تجاویز ہوں گی تو ان کو بالکل ہم سارے کنسیڈر کریں گے، لیکن پتہ تو چلے آ کیا رہا ہے، ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اچانک ایک دھماکہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ صبح اٹھیں گے آپ کے پاس اور 199 کا اختیار ختم کر۔ سر مولانا فضل الرحمان کی کچھ ترامیم بیچ میں ایڈ کی گئی ہیں، سننے میں آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خدا خوش رکھے، اگر وہ پہلے دن جب یہ تمام تیاری مکمل تھی اگر اسپینر نہ پھینکتے تو آپ کے اور میرے حقوق تو گئے تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آخری وقت تک اپنی اس پوزیشن پر قائم رہیں گے۔ یہ ان کی سیاست کے ریوائول کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کریں گے۔ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جن کی وجہ سے ملک چلتا ہے، ان کی فیملیز کو یہاں اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو مار پیٹ اور تشدد کر کے منہ بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جرنلسٹ یا جو رپورٹرز ہیں جو اگر وہ سچی باتیں بیان کرنی شروع کریں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس ملک کے اس فسطائی نظام کی اگر کوئی توڑ ہے تو وہ عدالتیں ہیں، اور اب وہ عدالتوں کے انصاف کو روکنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کے نام پہ ایک مکمل بادشاہی نظام لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ذل الہی والا نظام ہو، یہاں پر ذل الہی صبح اناؤنس کریں اور شام تک وہ کہیں کہ بجا لاؤ۔ اس لیے یہ سارا تماشا ہو رہا ہے، اور جمہوریت کو جس طریقے سے یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جمہور بھی کھڑی ہوگی اور ہمارے جیسے سیاسی ورکر۔ میڈم پی ٹی آئی کو لیکن وہاں پر سیکیورٹی ان کو بھرپور دی جا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ 3 نومبر کو ان کو قاتلانہ حملہ سامنے سے گولیاں مار کے کیا گیا۔ آج تک اس بندہ جس نے کیا تھا اس پہ FIR نہیں کاٹی گئی، اس پہ کوئی ٹرائلز نہیں چلے۔ اس کے بعد 3 دفعہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، کبھی ان جس ہیلی کاپٹر میں وہ ٹریول کر رہے تھے اس میں پیٹرول کی جگہ پانی مکس کر دیا گیا، جو گاڑیوں کے کانوائے میں جا رہے تھے وہ گاڑی خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اسی طریقے کے کبھی ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ہم کوئی مفروضوں پہ بات نہیں کر رہے، ہمارے پاس اس کے پیچھے پورا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے، اور خان صاحب کی جان اس لیے خطرے میں ہے کیونکہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں، ڈیل کریں یا اور خاموشی سے چپ کر کے نواز شریف صاحب کی طرح اپنے بیگ پیک کریں اور یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جس طرح سے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، جس طرح وہ انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں، مینڈیٹ عمران خان کا ہے، اس لیے انہیں خوف پڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا مینڈیٹ چوری کر کے انہوں نے جعلی حکومت بٹھائی ہے، اور اس کا مینڈیٹ پروٹیکٹ کرنے والی عدالتوں کو اب یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے عمران خان کی جان ختم۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک جانب کہ جو خان صاحب سے ملاقاتوں کی بندش ہے اس میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ ایک افواہ سمجھ لیں اس کو یا پھر کوئی خبر سمجھ لیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 18 تاریخ تک ملاقاتیں نہ کرنے دی جائیں۔ یہ بالکل بے بنیاد قسم کی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کچھ آج ہے سمیت علی امین گنڈا پور کے تو وہ عمران خان کے نام کی وجہ سے۔ پاکستان کی عوام نے بشمول KP کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا، اور عمران خان کے جتنے سپاہی اس وقت میدان میں وہ عمران خان کے نام کی وجہ سے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ایک سائڈ پہ کر کے تو کوئی ہم میں سے کوئی بھی چیمپئن بن سکے، اس لیے یہ بات بالکل ایک بے بنیاد الزام ہے۔ ہاں یہ فسطائی جو حکومت ہے جنہوں نے اپنے اپوائنٹڈ ہرکارے چھوڑے ہوئے جو عوام کا ووٹ لے کر نہیں آئے، ان کو خوف ضرور ہے کہ عمران خان کی آواز پہنچ گئی عوام تک، اور اس ٹائم پہ پہنچ گئی جب یہ پیسے گھنگرو توڑ کے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پھر ان کا بڑا سخت جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا کیونکہ وہ جو جال سازی ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے